آپ نے اپنی میموری کا استعمال کیا اور آپ کے پاس جو انفارمیشن آ رہی تھی اس کو آپ نے پروسیس ہی نہیں کیا کہ یہ مجھے کیا بتایا جا رہا ہے. کہہ رہے کہ میٹرک کے پاس بچہ میرے پاس آیا 94% اس کے مارکس سے اور مجھے ایک فارم دیا کہ سر یہ میرے لیے فل کر دے. میں نے کہا 94% مارکس ہے آپ کے. کہتے ہیں کہ ہاں وہ ہے لیکن یہ فارم تھوڑا سا آؤٹ آف سلیبس ہے, ہم نے اسکول میں نہیں کیا. ہمارے ایجوکیشن سسٹم میں کریٹیکل تھنکنگ کا انتہائی اور شدید اور شدت سے اس کا فقدان ہے ہی نہیں. یہاں پہ بچوں کو کریٹیکل تھنکر بنایا ہی نہیں چاہتا. تو پھر بچہ وہی کرتا ہے کہ نہیں یہ ہمیں ٹیچر نے نہیں بتایا تھا, ہمارے ماں باپ نے نہیں بتایا تھا, ہمارے اساتذہ نے نہیں بتایا تھا, ہمارے کورس میں نہیں ہے تو ہم نہیں کریں گے. کیوں نہیں کرو گے بیٹا؟ زندگی میں کوئی بھی سوال سلیبس سے نہیں آتا. اس وقت ہم جس دور میں جی رہے ہیں, آپ لوگ ابھی اسکول کے لیول پر ہو, آگے جا کر کالج میں جاؤ گے, پھر یونیورسٹی میں, اگر آپ کی زندگی میں یہ والی چیز نہیں ہوگی, if you have no idea how the critical thinking works, trust me, you will only depend on your memory. صرف آپ کے پاس اپنی میموری ہوگی, اس میں جو چیز آپ نے فیڈ کی ہوگی وہ اٹھا کر آپ نے یہاں پر امپلیمنٹ کرنی ہوگی. That's it. آپ کے پاس کوئی میجرمنٹ کا پیمانہ ہوگا ہی نہیں. تو اس وجہ سے اگر آپ لوگ کریٹیکلی تھنکنگ نہیں کرو گے تو آپ لوگ اس چیز پہ آ جاؤ گے رٹھا. اور آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا نا, ہم ابھی ٹیبل تو پڑھتے ہیں نا, 2 1s are 2, 2 2s are 4, 2 3s are 6. اچھا, ہم الجبرا کے سوالات بھی یاد کرنے لگ جاتے ہیں. جو میٹرک میں تھیورمز آتے ہیں ہم اس کو بھی رٹھا لگاتے ہیں کیونکہ وہ ہمیں سمجھ نہیں آتی. تو یاد رکھیں, جب بھی آپ کو کوئی چیز سمجھ نہ آئے تو وہ آپ کے لیے صرف ایک بوجھ بن جاتی ہے اور ہم مجبوراً پھر اس پہ رٹھا لگاتے ہیں کیونکہ وہ آگے جا کر ہمارے امتحانات میں آ سکتا ہے. That's it. اس کے علاوہ اور کچھ بھی ہمارے پاس ریزن نہیں ہوتا. تو یہ جو کریٹیکل تھنکنگ ہے یہ تنقیدی سوچ کا نام ہے, یہ مخالفت کا نام ہے. اگر آپ کریٹیکلی تھنکنگ نہ کرو گے تو بڑے ہو کر, اچھا ابھی اگر آپ ایک ریئلسٹک گول سیٹ نہیں کرو گے, اگر میں آپ کو بولوں کہ آپ ابھی اس وقت امتحان کیوں دینا چاہتے ہو, یا پھر آپ صبح سے لے کر دوپہر کے بعد پھر گھر جاتے ہو, وہاں دوبارہ ٹیوشن والی باجی کے پاس یا پھر ادھر کسی مدرسے میں یا پھر کسی اور اکیڈمی میں آپ جاتے ہو, وہاں آپ دوبارہ اس کی کیوں کر رہے ہو یہ اتنی پڑھائی؟ تو اگر آپ کا یہ ماننا ہے کہ میں زیادہ نمبر لوں گا تو پھر دوسرا سوال یہ ہے نمبر لے کر آپ کیا کرو گے؟ پھر آپ یہ کہہ سکتے ہو کہ میں اچھے کالج میں ایڈمیشن, اچھا اچھے کالج میں بھی آپ کو ایڈمیشن مل گیا, پھر آپ کیا کرو؟ اچھی یونیورسٹی میں داخلہ ملے گا, ادھر وہاں کیا ہوگا؟ اچھی جی پی اے سے میں پاس ہو جاؤں گا, پھر کیا ہوگا؟ کچھ بھی نہیں, نتھنگ. صرف آپ نے اپنی میموری کا استعمال کیا اور آپ کے پاس جو انفارمیشن آ رہی تھی اس کو آپ نے پروسیس ہی نہیں کیا کہ یہ مجھے کیا بتایا جا رہا ہے. جو سامنے والا بندہ ہے وہ عقل کل نہیں ہو سکتا. آپ اسلامک پوائنٹ آف ویو سے اگر اس چیز کو دیکھ لیں تو آپ, اللہ ایک ہے, آپ اس پہ سوال نہیں اٹھا سکتے. محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے ہمارے آخری نبی ہیں, اس پہ آپ سوال نہیں اٹھا سکتے. آپ اس پہ کریٹیکلی تھنکنگ نہیں کر سکتے کیونکہ یہ حق ہے, یہ سچ ہے, ہمارے نبی کی حدیث ہے. آپ اس پہ ریسرچ کر سکتے ہو لیکن اس کی مخالفت نہیں کر سکتے. اس کے علاوہ مطلب اسلامک پوائنٹ آف ویو کے علاوہ یہ جو کچھ پوائنٹس ہیں, اس کے علاوہ آپ نے سوشل اسٹڈی, بایو کیمسٹری, میتھس, انگلش, سائنس, فزکس, جتنے بھی سبجیکٹ ہیں اس پہ آپ نے سوال اٹھانے ہیں. اور آپ کا سوال اتنا ہی بہتر ہو سکتا ہے جتنے بہتر آپ خود کریٹیکل تھنکر ہو. استاد یہاں پہ کھڑا ہے, عقل کل نہیں ہے وہ بھی, نو ڈاؤٹ اس کے پاس 16 سال 18 سال 20 سال کی آپ کے سے زیادہ تجربہ ہوگا, ڈگریاں بھی ہے اس کے پاس, لیکن پھر بھی اگر یہاں پر استاد کی طرف سے فزکس, کیمسٹری, میتھس اس حوالے سے کوئی سوال لکھا جا رہا ہے تو اس پہ سوال کرنا آپ لوگوں کا فرض بنتا ہے کہ سوال کرے. اور یہ تب پاسبل ہے جب آپ ایک گڈ کریٹیکل تھنکر ہو, نہ کہ صرف ایک ہجوم کو فالو کرنے والے ہو کہ سب کر رہے ہیں تو میں بھی کر رہا ہوں. میٹرک کے امتحان ابھی ریسنٹلی ہوئے ہیں, یہاں پر ہمارے پاس ایک پیرنٹ آئے, انہوں نے کہا, اور وہ اپنی ایک چھوٹی سی دکان چلا رہے ہیں اور وہ پڑھے لکھے بھی نہیں ہے,
کہہ رہے کہ میٹرک کے پاس بچہ میرے پاس آیا 94% اس کے مارکس سے، اور مجھے ایک فارم دیا کہ سر یہ میرے لیے فل کر دیں. میں نے کہا 94% مارکس سے آپ کے کہتے ہیں کہ ہاں وہ ہے، لیکن یہ فارم تھوڑا سا آؤٹ آف سلیبس سے ہم نے ایک اسکول میں نہیں کیا. پھر یہی باتیں آپ کی ہوگی کہ یہ تو کورس میں آیا ہی نہیں تھا، ٹیچر نے ہمیں پڑھایا نہیں تھا، یہ تو ہمارے سلیبس سے آؤٹ آف چیزیں ہیں. اس وجہ سے یہ جو SLO ابھی متعارف ہوا ہے، اسٹوڈنٹ لرننگ آؤٹ کم، اس کے بیس پر ابھی بورڈ ایگزام میں سوالات آئیں گے. اور ابھی بہت زیادہ ریزلٹ اس وجہ سے بھی ڈاؤن آیا ہے کیونکہ ہمارا بچہ وہی رٹا سسٹم پہ چل رہا ہے. تو تھوڑا سا آؤٹ آف دا وے جا کر اگر ان کو کچھ دیا جاتا ہے تو ان کو پھر سمجھ نہیں آتی. تو ہم نے اس طرح نہیں بننا، ہم نے اس لائن میں کھڑا نہیں ہونا. ہم نے یہاں سے کریٹیکلی تھنکنگ. اب اچھا یہ جو رٹا شٹا ہے نا، یہ آپ کو آگے جا کر بھی نہیں چھوڑتا. آپ اپنا میٹرک سے کالج اور پھر کالج سے یونیورسٹی، پھر آپ بڑے ہو کر اپنی زندگی گزار رہے ہو تو وہاں بھی آپ کو نہیں چھوڑتا. ہی آپ کو وہاں پر اگر کوئی پولیٹیشین MNA MPA آپ کے ایریا میں آیا تو اگر آپ نے کریٹیکل تھنکنگ پراپر ٹائم پہ نہ کی ہو اور آپ نے اسی طرح بس ایک چیز کو فالو کیا ہو تو پتہ کیا کہ ایک MNA آگے آپ کو کہے کہ میں آپ کے لیے ٹرانسفارمر لگاؤں گا، دوسرا آگے کہتا ہے کہ میں آپ کے لیے نالی پکی کر دوں گا، تیسرا آتا ہے کہ میں آپ کے لیے سامنے سڑک بنا دوں گا، چوتھا آتا ہے کہ میں آپ لوگوں کے لیے اسکول کھول. آپ کہو کہ یار یہ سارے ٹھیک کہہ رہے، یہ بھی صحیح ہے، یہ بھی صحیح ہے، یہ بھی صحیح ہے، یہ بھی صحیح ہے. تو اگر آپ کریٹیکل تھنکر نہ ہوئے تو کبھی آپ کو کوئی اس ڈگر لے جائے گا، کبھی آپ کو اس ڈگر لے جائے گا. آپ کی اپنی سوچ ہوگی نہیں. آپ کی جو نیا ہے یہ لہروں کے سہارے ہوگی. آپ اپنے جہاز کے کپتان خود نہیں ہوں گے. آپ نے اپنی کشتی کو سمندر میں چھوڑ دیا، اب وہ لہروں کی مرضی ہے کہ سمندر کو کشتی کو نارتھ کی سائڈ پہ لے جائے، ساؤتھ کی سائڈ پہ لے جائے، ویسٹ کی سائڈ، کیونکہ آپ کی اپنی سوچ ہے ہی نہیں. تو یہی تو ہو رہا ہے آپ لوگوں کے ساتھ. ہمارے ایجوکیشن سسٹم میں کریٹیکل تھنکنگ کا انتہائی اور شدید اور شدت سے اس کا فقدان ہے ہی نہیں. یہاں پہ بچوں کو کریٹیکل تھنکر بنایا ہی نہیں چاہتا. تو پھر بچہ وہی کرتا ہے کہ نہیں یہ ہمیں ٹیچر نے نہیں بتایا تھا، ہمارے ماں باپ نے نہیں بتایا تھا، ہمارے اساتذہ نے نہیں بتایا تھا، ہمارے کورس میں نہیں ہے تو ہم نہیں کریں گے. کیوں نہیں کرو گے بیٹا؟ زندگی میں کوئی بھی سوال سلیبس سے نہیں آتا. سارے سوالات آؤٹ آف کورس ہوتے ہیں، سارے سوالات آؤٹ آف وے ہوتے ہیں. ہمیشہ یاد رکھ لیں آپ کا جتنا خوبصورت بہترین کوشچن ہوگا اتنی ہی آپ کی سوچ اور سمجھ بہتر ہوگی. اپنے سوال کو بہتر کرو اور سوال پوچھو. میں لندن میں تھا، میں ایک جگہ پر کام کرتا تھا. رات 9 بجے سے صبح 9 بجے تک میری شفٹ ہوتی تھی. 8:30 کے قریب صبح ہمارے شاپ میں بیکری سیکشن بھی تھا اور کافی بھی ہم بیچتے تھے. 8:30 کے قریب ہمارے پاس ایک بلیک افریقن امریکن ایک خاتون آتی تھی. ان کا جو ایکسنٹ تھا وہ کمال کا ایکسنٹ تھا، اتنا بہترین ایکسنٹ تھا ان کا انگلش کا، وہ جب انگلش میں بات کرتی تھی. تو میں نے مجھ سے رہا نہیں کرا، میں نے ان سے پوچھا کہ your accent is really amazing, how can I get accent like yours? And she said this is very simple, you have to ask questions. And I asked her questions about one, and she said questions about everything. And I asked her again that question from who, and she said question from everybody. This is how you will polish your skills, communication skills and English fluency skills. آپ نے سوال پوچھنا ہے. میں نے کہا کس سے سوال پوچھو؟ اس نے کہا ہر کسی سے سوال پوچھو. میں نے کہا کس کے بارے میں سوال پوچھو؟ اس نے کہا جس مرضی ہو اس کے بارے میں سوال پوچھو، لیکن سوال پوچھو. اس کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ سوال پوچھو. جب آپ سوال پوچھو گے تو تب آپ کو پتا چلے گا کہ اچھا اس کا یہ آنسر بھی ہو سکتا ہے. لیکن اگر آپ سامنے والے بندے کی رائے کو من و ہنی تقسیم کریں گے کہ ہاں بڑا ہے تو صحیح کہہ رہا ہے، میں بے ادبی کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں صرف سمجھنے کے لیے سوال پوچھنا چاہتا ہوں. محترم یہ بات آپ نے بتائی ہے، اس کا کیا یہ مطلب ہے؟ میں نے یہ سنا ہے، کلیش کر رہا ہے میرا اور آپ کا کنسپٹ یا سوچ، تو تھوڑی سی رہنمائی فرما سکتے ہیں. تو اگر وہ بوگس ہوا غصہ ہوگا یا بھاگ جائے گا، لیکن اگر وہ جنون ہوا آرام سے تسلی سے آپ کو آنسر دے گا. تو اس وجہ سے بیٹا کریٹیکل تھنکر بنے، رٹو توتے مت بنے.